کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں دو بھائی رہتے تھے، ایک امیر تھا اور دوسرا غریب۔ دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ غریب بھائی کی بیوی بہت خوبصورت عورت تھی اور غریبی کی وجہ سے وہ امیر بھائی کی بیوی کے یہاں صبح سے شام تک کام کرتی تھی، لیکن امیر کی بیوی اس کے حسن سے جلتی تھی، اس لیے وہ اسے مزدوری کے بدلے پیسے نہیں دیتی تھی، بلکہ دن کے آخر میں کہتی، زمین پر جو گندم کے دانے گرے ہیں انہیں چن لو، وہی تمہاری مزدوری ہے۔ اور امیر بھائی کی بیوی خوش ہوتی جب اسے دیکھتی کہ وہ عورت مٹی میں گندے ہوئے دانے چن رہی ہے۔ غریب بھائی اور اس کی بیوی اپنی اولاد کے لیے صبر سے اس ذلت کو برداشت کرتے رہے۔ ہر شام اللہ سے دعا کرتے کہ وہ اپنی رحمت سے رزق عطا فرمائے اور ان سے مصیبت دور کرے۔ ایک دن غریب بھائی نے اپنی بیوی سے کہا، میں اب اس زندگی پر صبر نہیں کر سکتا، ہم بہت کم کماتے ہیں اور میرا بھائی مجھے ذلیل کرنے سے نہیں شرماتا، اکثر کہتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں بھوک سے مر جاتا، اسی لیے میں اب یہاں نہیں رہوں گا، اللہ کی وسیع زمین میں نکل جاؤں گا۔ اس کی بیوی نے اسے کئی بار کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ چیزیں برداشت کر لیں گے، لیکن تم مت جانا، لیکن غریب بھائی نے اسے قبول نہیں کیا اور اپنی بیوی سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سب آسان کر دے گا۔ پھر اس نے اپنا تھوڑا سا سامان اٹھایا اور چل پڑا، مگر اسے پتا نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ وہ چلتا گیا یہاں تک کہ ایک بڑے جنگل میں داخل ہو گیا جو درختوں اور پودوں سے بھرا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جنگل میں گہرائی تک جا پہنچا، یہاں تک کہ محسوس کیا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ وہ راستہ ڈھونڈنے لگا لیکن نہ ملا۔ شام ہو گئی، اندھیرا پھیل گیا اور وہ اب بھی جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کیونکہ وہ جگہ سنسان اور خوفناک تھی۔ اسے اپنی بیوی اور بچوں کا خیال آیا جو بھوک کی وجہ سے ہی سو گئے ہوں گے۔ وہ اپنی قسمت پر رونے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ رب العزت، مجھے راستہ دکھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تیزی سے اس کے سامنے سے گزری۔ اس نے آواز دی مگر اس نے جواب نہیں دیا اور درختوں میں غائب ہو گئی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا، سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے، یقیناً اس جنگل میں کوئی رہتا ہے جو مجھے راستہ بتائے گا۔ وہ چلتا گیا یہاں تک کہ ایک بڑے محل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دماغ مکمل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، محل درختوں سے گرا ہوا اور بہت ڈرونا لگ رہا تھا۔ ہر طرف الو کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ ڈر گیا اور بھاگنے لگا اور پھر سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کون ہے، جن ہے یا پری جو اس محل میں رہتی ہے۔ پھر خود کو حوصلہ دیا اور کہا، میرے پاس ہارنے کو کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، اگر مر بھی گیا تو شاید میری بیوی کسی اور سے شادی کر لے جو اس کے بچوں اور اس کی بیوی کا خرچ اٹھا لے۔ وہ خوبصورت ہے، لوگ اس پر رشک کرتے ہیں۔ اس نے لکڑی کا ایک ٹکڑا جلایا، آگ روشن کی اور محل کے قریب پہنچا اور دروازے کو دھکا دینے ہی والا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوا تو ایک بڑا وسیع کمرہ دیکھا جو قیمتی نوادرات سے بھرا ہوا تھا اور ایک جلتی ہوئی انگیٹھی دیکھی جس پر ہانڈی رکھی ہوئی تھی جس سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے لکڑی بجھائی اور ہانڈی کے قریب پہنچا۔ اچانک اس کے پیچھے سے آواز آئی، لگتا ہے تم اتنے بھوکے ہو کہ تم نے قیمتی چیزوں کی طرف دھیان بھی نہیں دیا۔ اور غریب آدمی خوف سے کانپ اٹھا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے کہا، ڈرو نہیں، میرا نام حلیمہ ہے، میں اپنی ماں جیسی نہیں ہوں، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ میں اکثر اکیلی رہتی ہوں، یہاں کم ہی کوئی آتا ہے، جو آتا ہے وہ ان قیمتی چیزوں کو چرانے کی کوشش کرتا ہے اور میں اسے مار دیتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں صدیوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت ہیں۔ میں اور میری ماں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔
اب بتاؤ تمہیں اس اندھیرے اور ویران جنگل میں کون لایا؟ غریب آدمی کھانا کھاتا رہا اور سنتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے سکون محسوس ہوا، حالانکہ لڑکی کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کا ایک بھائی ہے جو بڑا ہے اور اس نے ایک امیر مگر ظالم عورت سے شادی کی ہے، جبکہ اس نے ایک خوبصورت نیک دل مگر غریب عورت سے شادی کی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر میں کام کرتا تھا، مگر بھائی مجھے طنز کرتا تھا کہ اس نے پیسوں کی جگہ محبت کو چنا ہے۔ وہ ہم دونوں کو ہمیشہ ذلیل کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چلا جائے گا، اور یوں وہ یہاں پہنچ گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا اور اس کا دل درد سے بھر آیا۔ حلیمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے اپنے بچوں اور بیوی کا خیال آیا ہے کہ وہ آج بھوکے ہی سوئے ہوں گے اور میں یہاں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں۔ حلیمہ یہ سن کر رو پڑی، پھر آنسو پونچھے اور بولی جب تم اس کمرے سے باہر نکلو گے تو ایک لمبا سا راہداری ملے گا جس میں 4 کمروں کے دروازے ہوں گے۔ جب تم چوتھے کمرے تک پہنچو گے وہاں چاندی کے ڈھیر ملیں گے، جتنا اٹھا سکو اٹھا لو، لیکن خبردار باقی کمروں کو بالکل بھی مت کھولنا، اور جو کچھ یہاں ہوا اسے کسی کو مت بتانا، اور اگر یہاں سے نکل گئے تو دوبارہ کبھی واپس مت آنا، کیونکہ میری ماں تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ غریب آدمی نے کہا ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کروں گا جیسا تم کہتی ہو۔ غریب آدمی راہداری میں گیا، دائیں بائیں دیکھا، 4 خوبصورت دروازے نظر آئے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر فوراً اسے حلیمہ کی بات یاد آئی۔ اس نے 3 دروازے چھوڑ دیے، چوتھا دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا، اندر چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر تھے۔ اس نے ایک تھیلا آدھا بھرا اور کمر پر لاد کر باہر آ گیا۔ حلیمہ نے دیکھا تو کہا کہ تم لالچی نہیں تھے، اس لیے جو کچھ تم نے اٹھایا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر تم نے تھیلا پورا بھر لیا ہوتا تو میری ماں تمہیں پکڑ لیتی اور تم مارے جاتے۔ غریب آدمی نے کہا میں نے ہمیشہ غربت میں زندگی گزاری ہے، دولت کا خواب نہیں دیکھا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری بیوی اور میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں۔ حلیمہ نے کہا تب تم نے بہترین فیصلہ کر لیا ہے، اب تم کبھی غریب نہیں رہو گے۔ وہ اسے جنگل کے راستے تک لے گئی اور بولی اس طرف چلتے رہو، تم جنگل سے باہر نکل جاؤ گے اور میں واپس جا رہی ہوں۔ اپنی ماں کے آنے سے پہلے غریب آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی ایک جننی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ صدیوں سے اس محل میں رہتی ہے، مگر وہ نیک لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ چلتا گیا اور تھک گیا، تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کیا، پھر آگے بڑھا۔ صبح ہوتے ہی بازار گیا، ایک گدھا اور کچھ بھیڑیں خریدی، کھانا لیا اور گھر کی طرف واپس لوٹ آیا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ اس کے بچے گھر کے قریب لکڑیاں جمع کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اور چیخنے لگے ابو آگے ہیں۔ والد نے انہیں گلے لگایا، آنسو بہائے اور کہا آج تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے میرے بچوں۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور اپنی بیوی کو پکارا، اے عورت کہاں ہو؟ میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، بنا ہوا مرغ اور وہ بھی گرم گرم، روٹی زیتون اور مرچ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بیوی نے آواز سنی تو خوشی سے باہر آئی اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بچوں نے کہا امی ابو کے پاس بھیڑوں کا ریوڑ بھی ہے، وہ گھر کے قریب چر رہا ہے۔ بیوی حیران ہو کر بولی یہ سب کیا ہے؟ شوہر نے کہا بیٹھو چائے بناؤ، تمہیں سب کچھ سناتا ہوں۔ جب اس نے پوری کہانی سنائی تو بیوی دروازے پر گئی، بھیڑوں اور گدھے کو دیکھا اور بولا کیا عجیب کہانی ہے، کیا انوکھی قسمت ہے۔ پھر پوچھا اب تم ان بھیڑوں کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا ان کی اون بیچوں گا، دودھ سے مکھن اور پنیر بناؤں گا اور بازار میں بیچوں گا، باقی چاندی سے یہ گھر ٹھیک کرواؤں گا اور نیا فرنیچر لاؤں گا۔ بیوی بولی ہم چند دن پہلے خالی ہاتھ تھے، اب ہمارے پاس سکون ہے۔ شوہر نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے
बे हिसाब रिज़्क देता है। और सुनो, अब तुम मेरे भाई की बीवी के पास काम नहीं करोगी, वो तुमसे बेहतर नहीं है। यूं दिन रात गुजरते गए, उनका कारोबार बढ़ता गया, रेवड़ बड़ा हो गया, गायें बकरियां सब आ गईं। उन्होंने जमीन खरीदी, गंदम हुई, उनका घर एक खूबसूरत महल बन गया। एक दिन अमीर भाई की बीवी ने अपने शोहर से कहा, तुम्हारा भाई अब यहाँ नहीं आता, ना वो और ना उसकी बीवी। क्या तुम्हें लगता है वो खैरियत से हैं? अमीर भाई बोला, मुझे उससे क्या, बाप हमेशा उसे मुझसे ज्यादा चाहता था, लेकिन आखिरकार कामयाब मैं हुआ, वो गरीब ही रहा। अमीर भाई की औरत उसकी सख्त तबीयत को जानती थी, मगर सोचा भी न था कि वो इतना संग दिल होगा। अमीर भाई की बीवी 2 रोटियां और कुछ सब्जी लेकर अपने गरीब देवर के घर गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने बहुत खूबसूरत महल देखा। वो हैरान रह गई और सोचा शायद मैं गलत घर आ गई हूँ। उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा। उसने महल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी यही घर है। अमीर भाई की बीवी ने सोचा, लगता है इस गरीब के हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है, और वो दौड़ते हुए अपने शोहर के पास वापस आई और जो देखा सुनाया। शोहर चलाया, ये नामुमकिन है, हमें मालूम करना होगा कि वो दौलत कहाँ से लाया है। सुबह वो तोहफे और तोहफे लेकर गरीब भाई के घर गया और उसे अपनी दावत पर बुलाया। गरीब भाई खुश हुआ और समझा बड़ा भाई शायद सुधर गया है। शाम को वो बीवी और बच्चों के साथ अपने अमीर भाई के घर गया। सब ने खाना खाया। फिर अमीर भाई ने बच्चों से कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ मजे की चीजें दिखाता हूँ, और उन्हें ले जाकर कमरे में बंद करके वापस अकेला आ गया। जब गरीब भाई ने देखा और पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अमीर भाई ने कहा, अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो बताओ खजाना कहाँ से मिला। गरीब भाई ने अनजान बनने की कोशिश की, मगर वो चीखने लगा, मुझे धोखा मत दो, वरना तुम अपने बच्चों को नहीं देख पाओगे। बीवी उठ खड़ी हुई, मैं बताती हूँ। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। अमीर भाई ने कमरे का दरवाजा खोला और बच्चों को रहा कर दिया। सुबह तैयारी करके जंगल की तरफ चल दिया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने, गधे पर 2 बड़े बड़े बोरे रखे ताकि जब खजाना मिले तो वो उनको सोने और चांदी से भर सके। अमीर भाई महल पहुंच गया। दिल में डर था, मगर कहा, मेरा भाई मुझसे बहादुर कैसे हो सकता है। दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। हलीमा वहां ही खड़ी थी। वो बोली, तुम कौन हो? किसने तुम्हें इजाजत दी महल आने की? अमीर भाई रोने लगा, मैं गरीब आदमी हूँ, काम तलाश करने आया था, पेट की खातर यहाँ आ निकला हूँ। हलीमा ने उसकी हालत देखी, उसे तरस आ गया और कहा, इस राहदारी में 4 कमरे हैं, चौथे कमरे में चांदी के ढेर हैं, जितना चाहो ले लो, लेकिन बाकी कमरों को मत खोलना, वो तुम्हारे लिए नहीं है। अमीर भाई दौड़ा और चौथा दरवाजा खोला। चांदी देखी। उसने अपना बोरा खोला और उस बोरे को मुकम्मल भर लिया, लेकिन वो उसे उठा नहीं सका। वो बोरे को घसीटता गया, मगर लालच ने उस पर काबू पा लिया। कहने लगा, देखता हूँ बाकी कमरों में क्या है। तीसरा दरवाजा खोला तो उस कमरे में सोना भरा हुआ था। उसने चांदी फेंक दी और अपने बोरे में सोना भर लिया। फिर उसने सोचा, दूसरा खोलकर चेक करता हूँ, शायद उसमें और कीमती चीजें हों। तो उसने दूसरा दरवाजा खोला जो हीरों और मोतियों से भरा हुआ था। उसने पहले की तरह सोना छोड़ दिया और अपने पूरे बोरे को हीरों और मोतियों से भर लिया। वक्त गुजरता गया, आधी रात होने को थी। आखिरकार वो पहले कमरे पर पहुंचा। दरवाजा खूबसूरत नक्शो नगार वाला था। बोला, शायद ये सबसे कीमती होगा। दरवाजा खोला तो देखा अंदर बड़े बड़े थैले थे। एक थैला खोला तो उसमें गंदम थी, दूसरा खोला तो उसमें चावल थे। हैरान होकर कहा, मुझे अब निकल जाना चाहिए। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, आदमी मेरे महल में,
کیا کر رہے ہو؟ یہ آواز یا تو حلیمہ کی تھی یا اس کی ماں جو واپس آ گئی تھی۔ وہ سب چھوڑ کر بھاگا، وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ جب وہ دور نکل گیا تو وہ واپس مڑ آئی۔ وہ صرف اور صرف اسے ڈرانا چاہتی تھی تاکہ وہ دوبارہ نہ آئے۔ امیر بھائی گھر پہنچا تو بہت برا حال تھا، پاؤں سوجے ہوئے، جسم ٹوٹا ہوا تھا۔ امیر بھائی بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیوی نے ایک مزدور رکھ لیا تاکہ زمین میں کام کر سکے۔ وہ تندرست اور طاقتور تھا۔ امیر بھائی کی عورت اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ جب امیر بھائی بھوکا ہوتا تو برتنوں میں کچھ نہیں پاتا کیونکہ اس کی بیوی خود باہر کھا کر آتی۔ وہ غمگین ہو کر رونے لگا، کاش میں لالچ نہ کرتا، آج میں بیمار نہ ہوتا۔ اگر میں چاندی لیتا تو آج میں بیمار نہ ہوتا بلکہ امیر ہوتا۔ اس نے سوچا شاید جن کا اصل خزانہ وہ گندم تھی، کیونکہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو دولت بیکار ہے۔ اسے خود پر ترس آیا اور سوچا کہ وہ اتنا لالچی کیوں ہے۔ اس نے خود کو قصوروار ٹھہرایا اور اپنے اوپر لعنت بھیجنے لگا۔ اس کا خوف اسے اتنا کمزور کر چکا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ وہ پیڑ کی طرح زمین پر پڑا تھا۔ صبح وہ مشکل سے اٹھا، غریب بھائی کے گھر گیا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، اسے اندر بلایا، بہترین کھانا دیا، پھر بولی کیا ہوا تمہیں؟ بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا جب میں جننی سے بھاگا تو بیمار ہو گیا۔ میری بیوی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ اب میں کام کے قابل نہیں رہا۔ اس کی بھابھی کو ترس آیا، بولی کوئی بات نہیں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ تم ہمارے یہاں کام کرو، تمہیں مزدوری بھی دوں گی اور رہائش بھی۔ اس نے کہا کیا واقعی تم میرے لیے یہ سب کرو گی باوجود اس کے کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہم برے کا جواب برے سے نہیں دیتے، اسی لیے اللہ نے ہمیں عزت دی، رزق دیا، تم اب بھی ہمارے بھائی ہو۔ اس سے امیر بھائی کی امید پھر سے زندہ ہوئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب غریب بھائی بازار سے واپس آیا اور بیوی نے اسے سارا معاملہ سنایا تو اللہ سے توبہ کی اور بولا میرے بھائی نے ہمیشہ لالچ اور ظلم کیا ہے اور آج اسے اپنے کیے کا نتیجہ مل گیا۔ جس عورت سے وہ شادی پر ناز کرتا تھا وہی بیماری میں اسے چھوڑ گئی۔ پھر بیوی سے کہا سبحان اللہ،